ناظرین، لندن سے آج ہمارے ساتھ محو گفتگو ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محترم جناب چودھری فواد حسین صاحب. السلام علیکم جی صاحب. یار یہ دروازہ بند کر دو یار، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. جی صاحب. ہیلو جی جنید صاحب، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. چودھری صاحب آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے جنید صاحب، آ رہی ہے آواز. کل نہیں تھی آ رہی، آج تو آ رہی ہے. فواد صاحب یہ کیا ہو گیا شیخ صاحب کی آڈیو لیک کے بعد؟ کیا سے کیا ہو گیا؟ سارا منظرنامہ بدل گیا. دیکھیں جنید صاحب، میں تو پھر کل بھی میں نے یہ کہا ہے، آج بھی میں کہوں گا. دیکھیں مجھے جس طرح وزیر اعظم صاحب حکم کریں گے میں اسی طرح کروں گا. میں وزارتوں کے پیچھے بھاگنے والا آدمی نہیں ہوں جنید صاحب. یہ اگر وزارت شیخ رشید صاحب کو دیتے ہیں وزیر اعظم صاحب، تو شیخ رشید صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میں بالکل نہیں بولوں گا. میں وزیر اعظم کے حکم کے آگے بول نہیں سکتا، باقی بد دعائیں تو دل سے نکلتی ہیں نا. اچھا دوسری بات یہ بتائیں کہ کیا یہ جو ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کہ ان کی ایک ہی دن میں عمران خان صاحب سے 4 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے آپ کی یعنی فواد چودھری کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے. تو ایک دن میں 4 دفعہ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں؟ کھانا بھی 3 دفعہ ہوتا ہے لگے. ہیلو، آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آواز، یہ جو پچھلی بات آپ نے کی ہے نا جی، یہ نہیں پہنچی مجھے. میں پوچھ رہا ہوں ایک دن میں 4 ملاقاتیں وزیر اعظم سے کون کر سکتا ہے؟ ہاں یہ میرا خیال ہے شیخ صاحب نے بونگی ماری ہے جی. یہ دیکھیں وزیر اعظم صاحب تو ماشاءاللہ اتنے مصروف ہیں، یہ 100 دن ہوئے ہیں حکومت کو، 100 دن میں وہ 4 دفعہ نہیں ملے، ان کو تو ایک دن میں کیسے مل لیں گے؟ جنید صاحب من تو فواد چودھری صاحب دلیج لگ دے نے. کیوں؟ ایتھے گرمیاں دی کوٹ پا کے پھر لندن برف پین رہی، اوتھے خالی پریان چ بیٹھے. ہیلو جنید صاحب جی یہ کو پاس جانور باندھا ہوا ہے آپ نے؟ فواد صاحب آپ کی اسی جگت بازی اور ہارش بیانات کی وجہ سے آپ کی وزارت آج خطرے میں ہے. نہیں میں نے جگت نہیں کی، مجھے ایسے محسوس ہوا ہے کہ آواز کوئی غیر انسانی ہے. فواد صاحب لندن تو واپس آئیے، اتنے بھی مظاہرے تے دھرنے شروع ہو گئے نے. ہیلو یہ دیکھیں نا، یہ ریلوے کے چوہوں کی بھی آواز آ رہی ہے. تو یہ جنید صاحب ریلوے کی طرف دھیان دینا چاہیے شیخ صاحب کو. باقی میرا کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں ہے وزارت میں. اگر وہ وزیر اعظم صاحب حکم کریں گے کہ میں ریلوے میں چلا جاؤں، وہ اطلاعات میں آ جائیں، پھر بھی کوئی بات نہیں ہے. نہیں یہ کس نے کہا کہ آپ پھر ریلوے میں جائیں گے؟ نہیں تو ریلوے نہیں بھیجنا تو پھر میں کیوں چھٹا اپنی وزارت؟ فواد صاحب ویسے میری ذاتی اطلاع یہی ہے کہ آپ کا قلمدان تبدیل کیا جا رہا ہے. جنید صاحب ویسے تو پہلے بھی آپ مجھے ہلکے ہلکے منوس لگتے تھے، مگر اس بات کے بعد تھوڑے گاڑے لگنے شروع ہو گئے. فواد صاحب میں تو ایک اخبار نویس ہوں، جو دیکھتا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں. نہیں تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے بیان کرنے سے اثر پڑے گا، تو آپ کیوں ایسا بیان کر رہے ہیں؟ اثر پڑے گا آپ کی کارکردگی سے. جنید صاحب کارکردگی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ایسی رہی ہے کہ 100 دن کے اندر اندر میں نے کچھ 1400 بیان دیے ہیں، 650 انٹرویو دیے ہیں. میرا خیال ہے کوئی 1650 میں نے تردیدیں کی ہیں اور 1800 جھگڑے کیے ہیں. تو اس کے باوجود اگر آپ یہ کہیں کہ میری کارکردگی کی بنیاد پر مجھے ہٹایا جائے گا یا لگایا جائے گا، تو پھر میں افسوس ہی کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ یا پھر بد دعائیں ہیں. چوہدری صاحب یہ آپ بد دعاؤں کی بڑی تڑیاں دے رہے ہیں. نہیں بد دعا تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری بڑی کڑکدار ہوتی ہے. ایک دفعہ بچپن میں مجھے محلے کی ایک خاتون نے تھپڑ مارا تھا، تو میرے منہ سے نکلا تھا کہ جا تیرا کھانا خراب ہوئے. تو اس نے بینک میں کھانا کرائے پہ لیا ہوا تھا، وہ جسے لا کر کہتے ہیں. تو اس کھانے میں سے سارا زیور چوری ہو گیا تھا. چودھری صاحب آپ کی سیاسی کارکردگی سے مجھے پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن آپ کی کرکٹ کی کارکردگی دیکھی ہے. آپ بڑی بڑھ کے مارتے آئے، بلہ لہراتے آئے تھے اور ایک سکور بھی آؤٹ ہو گئے. واقعی ہاں جی سر، باقی پلیئر تے 100 بنا کے بلہ چک دینا، نہ ایک بنا کے کہ لو 99 باقی جے. دیکھیں اے میرے قومی جانوروں، بات یہ ہے کہ آپ کنسنٹریشن ایک ہی کام کی طرف رکھ سکتے ہیں. تو میں نے اپنی پوری کنسنٹریشن جو ہے وہ اپنی وزارت میں رکھی ہوئی ہے. میں اپنی سیاسی ذمہ داری، اپنی حکومتی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. اس لیے میں کرکٹ کی طرف چونکہ میری اتنی توجہ نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں
کہ وہ جو میں نے ایک سکور بنایا تھا وہ 100 کے برابر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک سکور کس کھاتے میں آتا ہے؟ دیکھو میٹرک پاس کچھو میں حال کا میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور آج پروگرام کے آغاز میں ہی آپ کو لیے چلتے ہیں محترم جناب فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جنید صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بولنے کی اجازت دی. اور میں یار ایک منٹ بھائی جی، میں نہیں ہو صبائی جی یار مائک نہ چکنے یار میں ارے کھانے نہیں آیا، یہ میں آن کرنے آیا ہوں، آف تھا. بہت شکریہ بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. تشریف رکھیں تشریف رکھیں. میں تو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ میرے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، اور آپ بسم اللہ کریں، آپ سوال کریں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج دوستانہ ماحول میں بات کرتے ہیں. آپ ہر وقت مجھے سوالات کرتے ہیں، میرا خیال ہے آج مجھے بھی آپ سے سوال کرنے چاہیے. ہمارے ساتھ آج دوستوں کی طرح آپ رہے. ہاں جی ہاں جی، بڑی بات ہے. بہت شکریہ. آپ کریں سوال جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، میرا پہلا سوال غوری صاحب سے ہے. اور یار ذرا ہاتھ پوانا. ہاتھ کون کی مطلب جواب دینا ہے، دیگ نہیں چکڑی. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ صحافیوں میں پھرتے ہوئے شرمندگی محسوس تو نہیں کرتے؟ سردیوں میں تھوڑی سی ہوتی ہے، گرمیوں میں بالکل. بس اتنے کی شرمندگی محسوس کرتے ہیں جتنی انسانوں میں پھرتے ہوئے کرتے ہیں. تو پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد جب یہ لوگ سارے چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کو، تو آپ اپنے درخت پہ چڑھ جاتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کے جو صوبائی ہم منصب ہیں جن کا منہ ایسے ہے، وہ آپ سے زیادہ ممکری کر سکتے ہیں. نہیں میں دیکھتا ہوں، بلکہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب سے انہوں نے منصب سنبھالا ہے ممکری ہی کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی کے صوبائی وزیر ہیں وہ یار آج دوسرے دن مست کرا دیتا ہے، پھر معافی منگنی پہنتی ہے، یا تو پھر معافی نہ مانگ بتیت ہو جا. معافیاں تو خیر آپ نے بھی مانگی ہے، کبھی چیئرمین سینٹ سے، کبھی اسپیکر سے، کبھی جرنلسٹوں سے. دیکھیں میں نے معافی اگر مانگی ہے تو کسی وقار کے ساتھ مانگی. اچھا معاف کیجئے گا، ویسے فواد صاحب جو الزام فیاض الحسن چوہان صاحب پہ ہے کم و بیش آپ پر بھی ہے. آپ بھی لفظوں کا چناؤ جب کرتے ہیں تو بالکل خیال نہیں کرتے کہ کون سا لفظ کہاں بولنا ہے آپ نے. جنید صاحب، میں اگر بلنٹ بولتا ہوں تو میں پھر اس کے کانسیکوینسز بھی برداشت کرتا ہوں. میں پھر معافی دیکھ کے مانگتا ہوں، بندہ کا بندہ دیکھ لیتا ہوں. میں نے اگر پھر معافی بھی مانگی ہے تو چیئرمین سینٹ سے مانگی ہے، میں نے نرگس اور میگا سے نہیں مانگی. یار کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ میگا کی ابھی ایک کیسٹ بھی نہیں ریلیز ہوئی تو یہ اسے معافی مانگ رہے ہیں. ہوتا ہے نا جی، اس کا البم بڑا ہٹ ہو گیا، چلے معافی مانگ لیں. ویسے موصوف نے چیئرمین سینٹ سے ابھی تک معافی مانگی نہیں ہے، اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں. نہیں جنید صاحب، میں نے دل میں مانگ لی ہوئی، اور دلوں کو دلوں سے راہ ہوتی ہے. انہوں نے محسوس کر لیا ہوا ہے کہ اس نے مانگ لی. اچھا حضور، یہ جو آپ کی پارٹی کے سابق رہنما ہیں حامد خان صاحب، انہوں نے جو کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے، ایک اچھے لفظوں میں نہیں کیا ہوا، وہ اب انہوں نے انکشاف کر دیا ہے کہ وہ آپ ہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے جنید صاحب کہ اگر آپ نے اس طرح کے سوال کرنے ہیں نا تو پھر ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی ایسے سوال کا جواب دوں جس کے جواب میں پھر پریس والے جو ہیں وہ اعتراض کریں کہ یہ آپ کیسی لینگویج بول رہے ہیں. اچھا چلے، میں آپ کے اس موقف کا احترام کرتا ہوں، لیکن بات جو ہے وہ آپ کے موقف تک ہی نہیں محدود، بلکہ وہ جو نون لیگی رکن صوبائی اسمبلی ہیں ہنا پرویز بٹ صاحبہ، وہ آپ کے خلاف الیکشن کمیشن میں جا رہی ہیں کہ یہ صادق اور امین نہیں رہے انہی انکشافات کے بعد جو حامد خان صاحب نے کی ہیں. دیکھیں یہ تو ہمارا پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. حامد صاحب کی بات اور میرے جوابات جو ہیں یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے. جنید صاحب، اصل میں یہ جو ہنا پرویز بٹ صاحب ہے نا، وہ چونکہ ان کے نام کے ساتھ بٹ لگتا ہے اور یہ نون لیگ کی بہت زیادہ سنگی ہیں، اور ان کو عادت ہے ہر بات میں سے کیڑے نکالنے کی. ایسی عورتیں سبزی کیڑیوں سمیت پکا لیتی ہیں مگر بعد میں سے کیڑے ضرور نکالتے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اس کا جواب دینا کوئی اتنا اہم نہیں ہے، نہ ہی ضروری ہے. چھوڑیں ان کو، آپ ہمارے حکومت کے متعلق، ہماری بہترین کارکردگی کے متعلق سوال پوچھیں. چلیں پرفارمنس پہ بات کر لیتے ہیں.
سر یہ آپ کی حکومت نے انڈے دیے ہیں میرا مطلب ہے یہ جو انڈے اور ککڑیاں دی ہیں یہ ککڑیاں آپ ککڑی کی طرح کریں گی یا کوئی مختلف؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت نے انی ککڑیاں نہیں دی اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ بھی عام ککڑیوں کی طرح ہی کریں گے اور کیا پنجہ منہ پہ رکھ کے کریں گے یا مائک کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ پیچھے باندھ کے کریں گی حضرات سر یہ جو مرغی ڈبل زردی والا انڈا دے گی اس ویسے میں معافی چاہتا ہوں آپ کو مرغی کے خلاف نہیں بات کرنی کیونکہ میں نے خود 2 مرغیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ حسب حال میں جو زلفی بیٹھتا ہے وہ ہمارا کزن ہے رواں ہفتے کا پہلا حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محترم جناب فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس سے۔ شکرن 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 یا جنید سلیم اہلن و سہلن مرحبا۔ یہ کیا کیا ہوا آپ نے؟ اہلن و سہلن مرحبا، اہلن و سہلن مرحبا۔ اگے بھی بولو اگے بھی۔ جنید صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سعودی عرب کے دوست جو ہیں ولی عہد محمد وہ تشریف لا رہے ہیں پاکستان میں، تو ظاہر ہے پھر وہ سارا استقبال اور ان کے ساتھ ساری میٹنگیں تو میں نہیں کرنی ہے، اچھا تو اس کی تیاری میں کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا وفد پاکستان میں آ رہا ہے، تو اللہ کے فضل سے اور آپ کے بھائیوں کی دعاؤں سے یہ ساری جو کوشش ہے یہ میری ہے، تو اس لیے مجھے ہی ان کا پھر استقبال بھی کرنا ہے آگے بڑھ کے۔ خان صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ بھائی سنبھالنا سب کو۔ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ولی عہد کی آمد پہ ہماری ساری کابینہ یہ پہنے گی؟ نہیں جنید صاحب میں ہی صرف سر پہ رکھوں گا، باقی سارے رومال موڑے تے رکھیں گے۔ ہاں جی، چونکہ سر پہ مجھے ہی سجا ہے، اس کی ہم ریہرسل کرتے رہے ہیں نا، چونکہ یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، اس لیے ہم تو ہفتہ ہو گیا اس کی ریہرسل کر رہے ہیں۔ سعودی میڈیا بھی ساتھ ہوگا تو آپ عربی میں گفتگو کریں گے؟ انشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ، اور اہلن و سہلن مرحبا، ھذا من فضل ربی۔ تھوڑا سا کیف الحال کچھ تو آگے چلے۔ کیف الحال، انا بخیر، واٹ اباؤٹ یو؟ انگریزی مکس کریں گے صاحب؟ جی ہاں، یہ تو ظاہر ہے وہ شہزادہ جو ہیں وہ بھی ولی عہد، وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور ان کے ساتھ جتنا بھی وفد آ رہا ہے جنید صاحب، وہ چونکہ سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے فضل سے میں تو ہوں ہی پڑھا لکھا، تو ان کے ساتھ ہر زبان میں گفتگو ہوگی، ہر موضوع پہ گفتگو ہوگی، ہر مسئلے پہ گفتگو ہوگی۔ تو چوری صاحب پیسے کس زبان میں دے رہے وہ؟ گوری صاحب عربی زبان میں لیں گے نا، اپنی زبان میں لیے تو اپنے تو پیسے کی ویلیو ہی نہیں رہی۔ اور ویسے بھی جو ہے پیسے لینے دینے میں کون سی زبان کی ضرورت؟ انہوں نے بریف کیس آگے کرنا ہے، آپ نے پکڑ لینا۔ نہیں جنید صاحب یہ تو میڈیا کے اوپر صرف اتنا ہوتا ہے، آپ کو نہیں نا پتا کیا ہوتا ہے۔ اشارہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہاتھ کا اشارہ کریں گے۔ نہیں سائڈ پہ جا کے جو ریال گننے کا مزہ آتا ہے نا، اچھا بڑا مزہ آتا ہے جب آپ ایک ایک ریال گن رہے ہوتے ہیں اور ہر ریال کو ساتھ دل میں 37 سے ضرب دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک مشکل کام ہے، بہرحال مزیدار بھی ہے۔ اچھا جیسے سنا ہے کہ سعودی ولی ہے تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کو یہاں پہ گاڑیوں کی ضرورت پڑے گی، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وزراء بھی اپنی گاڑیاں دیں گے۔ جی ہاں یہ فیصل واڈا صاحب نے بھی کہا ہے میرے پاس بینٹلی ہے وہ لے لیں، دوسرے بھی کئی وزیروں نے کہا مرسیڈیز ہے، گاڑیوں کا کوئی ایسی کمی نہیں ہے۔ تو آپ اپنی لینڈ کروزر دیں گے؟ نہیں جنید صاحب میری لینڈ کروزر میں ضرور دیتا، 100 دفعہ دیتا، بلکہ میں تو یہ خواہش رکھتا تھا کہ جو ولی عہد آ رہے ہیں وہ میری ہی لینڈ کروزر میں بیٹھتے، مگر میری لینڈ کروزر ورکشاپ میں گئی ہوئی ہے۔ لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کے انجن کے نیچے جو ہوتی ہے نا جی موبائل اوپر پھینکنے والی چھوٹی گراری، وہ بڑی گراری کے اوپر بالکل ہوتی ہے، وہ نیچے جو بڑی گراری ہے نا جی وہ تھوڑی ٹھلی ہوئی ہے۔ موبائل تو وہ اوپر پھینک رہی ہے مگر اس میں سے تھوڑی سی آواز آتی ہے، کراک ٹک ٹک کراک ٹک ٹک کراک ٹک ٹک۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی ایسے کوئی ٹینشن نہ بنے، کوئی جو سواریاں ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کیسی آواز آ رہی ہے، اس لیے ورنہ لینڈ کروزر تو میری حاضر ہے جناب۔ ویسے بھی جنید صاحب وہ اپنی بھی گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں شہزادے میں، انہوں نے اپنے طیارے میں اپنی گاڑیاں بھی ساتھ لانی ہیں، اور
میرا خیال ہے کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہاں پہ پہلی دفعہ ولی عہد ساتھ بھی کچھ لے کے آ رہے ہیں، ورنہ پہلے ولی عہد آئے تھے وہ نواز شریف لے گئے تھے۔ اس دفعہ ولی عہد آ رہے ہیں اور گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا بات تو سننے میں آ رہا ہے کہ وزیر اعظم خود ایئرپورٹ سے گاڑی ڈرائیو کر کے ولی عہد کو لائیں گے۔ جنید صاحب ظاہر ہے یا گاڑی خان صاحب چلائیں گے یا مجھے چلانی پڑے گی۔ اچھی چونکہ وہ جو آ رہے ہیں ہمارے محترم مہمان محمد صاحب ولی عہد صاحب، وہ دونوں کو ہی تو جانتے ہیں، یا خان صاحب کو یا مجھے، تو وہ زیادہ امکان یہ ہے کہ مجھے ہی چلانی پڑے گی، چونکہ پچھلی دفعہ جب خان صاحب نے یہ ابو ظہبی کے امیر آئے تھے تو گاڑی چلائی تھی تو تھوڑی سی مشکل بن گئی تھی۔ خان صاحب چونکہ پہنتے ہیں پشوری چپل، تو وہ ریس کے اوپر ایسے رکھتے ہیں، یا پولا سا پیر بھی تو ریس بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی جی جی، اس سے پھر یہ ہوتا ہے نا جی کہ ریس زیادہ اور تیل بہت زیادہ لگتا ہے پھر۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے سامنے اگر ہم نے تیل زیادہ ضائع کیا تو وہ پھر دیتے ہوئے ہمیں تیل ہچکچائیں گے۔ تو پھر خان صاحب نے مجھے خود ہی کہا کہ فواد یار گاڑی تم ہی چلانا، چونکہ تم ذرا ریس تھوڑی رکھتے ہو اور تیل لگتا ہے کٹ، صابن برتو 808۔ آپ لوگ کی پریکٹس کی ہے؟ جی جنید صاحب، اس کے لیے بڑا مشکل ہے، چونکہ وہ جو گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شہنشاہوں کی گاڑیاں بہت بہت بڑی ہوتی ہیں، اور انہیں چلانا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے پھر میں نے جیل میں جا کے 2-3 ہفتے بجری والا ٹرک چلایا۔